فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سید الکونین جد الحسنین نبی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوات اقتصاد اسلامی کے عنوان سے یہ ہونے والی ہماری 6ویں کڑی ہے. جس آیت کو ہم نے اپنے لیے تلاوت کر کے شرف بخشا ہے سورہ قصص، قرآن کا 28واں سورہ ہے، اس کی یہ آیت 83 ہے، جس میں ذات پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دار آخرت کو ہم نے اس کے لیے رکھا ہے جو دنیا میں علو نہیں چاہتا، یعنی دنیا میں وہ بڑپن نہیں چاہتا. جو کرتا ہے وہ سجدے میں گر کر کہتا ہے خدا تیرے لیے. جب بھی بلندی ملتی ہے سجدہ کرتا ہے. یہی فرق ہے اللہ والوں کے پاس جب حکومت آتی ہے تو سجدہ، دنیا والوں کے سامنے جب حکومت آتی ہے تو علو. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں. یہ بڑپن بتا رہا ہے کہ چھوٹا ہے. انا ربکم کہہ دیتا کافی تھا، میں تمہارا رب ہوں. نہ، اس وقت بھی یہی آواز ہے، آج بھی وی آر دی پاورفل. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
لا یریدون علوا فی الارض، نہ علو وہ چاہتے نہ زمین پر فساد چاہتے۔ فساد بھی موضوع بہت وسیع موضوع ہے، فساد اخلاقی فساد، اقتصادی فساد، جامع میں ہر طرح کے سیاسی فسادات کی بڑی فہرست ہے، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ کسی طرح کا فساد نہیں چاہتے، چونکہ فساد نہیں چاہتے حق ہونے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ 25 سال پیچھے ہٹ کے بتایا، ہمارا ہٹنا اسی طرح سے ہے جس طرح سے خالق کے سامنے شیطان ابھرا تھا۔ تلوار چل سکتی تھی، مالک فارسی میں کہتے ہیں در نطفے خفے کنید، جیسے ہی وہ شروع ہو تبھی بند کر دیں۔ مالک پہلے ہی دن ابھرا تھا، مار دے اس کو۔ کہ یہ دنیا کی سیاست ہے اپوزیشن کو ختم کر دینا، ہماری سیاست نہیں ہے، ہماری سیاست اپوزیشن کو مہلت دینا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، پھر وہ خود کہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تبت الآن، اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ خدا نے کہا اب دیر ہو گئی، غرق ہوتے ہوئے توبہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو حضور، میں نے کل آپ کے اذہان کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ سب سے بڑا اکنومی کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میسج تمام عوام تک کس طرح سے اقتصاد کو پہنچایا جا سکے، اس طرح سے کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں پر برتری کا تصور بھی نہ کر سکے۔ یہ چیلنج ہے، آج تک کوئی سسٹم دنیا کا یہ نہیں کر سکا، مگر یہ کہ وہی سسٹم جس کو دین نے بتایا تھا اور دین نے کامیاب تجربہ کیا۔ میرے نوجوان بچوں سے گزارش ہے، ہم جو ہیں لیکن جو جوان ہیں، جو آئندہ نسلیں ہیں، ان لوگوں کو بیدار ہونا ہے، اور وہی لوگ ہیں جو اس پرچم عباس کو لے کر کے آگے بڑھنے والے ہیں۔ وہ کاہے کا پرچم ہے؟ وفاداری کا۔ کاہے سے وفا؟ دین سے وفا۔ حسین یعنی دین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دین غور کریں آپ، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ کل میں نے مقدمے بار بار کہتا جا رہا ہوں، مگر فاؤنڈیشن ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ دو طرح کی توحید میں نے عرض کی تھی کل، توحید در مالکیت، مونوتھزم ان اونرشپ، اور یہ موضوع کو علماء سے خواہش کیجئے، گزارش کیجئے مجالس میں، موضوعات میں توحید ہمارے نفس میں وجود میں آ جائے۔ توحید کا ربط صرف ذات پروردگار سے نہیں ہے، ہم سے بھی ہے۔ اس کے دو اینگلز ہیں، دو زاویے ہیں، ایک کا ربط اللہ سے ہے، ایک کا ربط بندے سے ہے۔ توحید کے معنی یہ کہ انسان اس منزل پر پہنچ جائے کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، میری حیات، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یا علی سو جاؤ، یا علی سو جاؤ، یا رسول اللہ آپ بچ جائیے گا، للہ ہے۔ یہاں پر سونا بھی جو ہے، علی بھی سوتا ہے تو للہ ہے۔ جب للہ ہے تو جب خرید و فروخت کی بات ہوتی ہے تو مرضی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج کی مجلس کو میں ایک روایت میں نے ہمارے مطالعے کے دوران سال بھر اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو
یہ میرا 14واں سال ہے کراچی کا، اور 14 معصوم کے صدقے میں ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریسرچ ہو اور واسط ہے، دین کوئی محدود نہیں ہے، دین میں صرف خیبر و خندقی نہیں ہے، دین میں وسعت بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں نے دیکھی ہے، اس روایت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، امید ہے کہ ہم لوگ اس پہ ذرا سا غور کریں۔ سرکار نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ انسان مریض ہو جائے اور اللہ کو حکیم سمجھے، ساری پریشانی یہی ہے کہ مریض کو خود پتہ نہیں ہے کہ مریض ہے، مشکل مرحلہ یہی ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہے کہ وہ مریض ہے۔ جب مریض نہیں ہے تو جائے گا کیسے حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس؟ معصوم اور سرکار کا حکم ہے کہ نسخہ تلاش کرنے کے لیے مریض کو جانا پڑے گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں وہ جو نسخہ دے گا میری صحت کے لیے یہی ہے، اور اس یقین کے ساتھ جتنی دوائیں دی گئی ہیں کھانا ہوگا۔ ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، اگر وہ پوری پرسکرپشن کو یوز کر رہا ہے اور جتنے دن بتائے ہیں یوز کر رہا ہے، اس کو صحت ہوگی۔ تو ذات پروردگار حکیم ہے، نسخے کا نام ہے قرآن۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہم جو ہے نہیں، ہم ایسے مریض ہیں ڈاکٹر کو رائے دیتے ہیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ یہ نہیں یہ دوا دیجیے۔ ایک صاحب اپنی شکایت لے کر کے گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا کہ آپ ذرا سا وزن کم کریں۔ ساری باتیں وزن ہی کی تو ہیں، اس کو کم کریں۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ صبح 2 سلائس کھائیے سوکھے، بٹر نہ لگائیے، اس میں مکھن نہ لگائیں، بٹر نہ لگائیں، 2 سوکھے۔ نسخہ لیا، واپس آگے جا رہے تھے، ذہن میں مریض کے خیال آیا، پلٹ کر آئے، ڈاکٹر صاحب ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد؟ یہ ہم مریض ہیں جو خود بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ سارے نسخے موجود ہیں، مریض اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھ رہا ہے، اور رائے دے رہا ہے ذات پروردگار کو کہ تم، خدا بھی یہ کہہ رہا کہ انسان تجھ کو میں نے بنایا ہے، تیری فطرت سے میں خالق ہوں تیرا، اور خالق بھی ہوں رب بھی ہوں۔ رب اور خالقیت میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی توحید کا مسئلہ ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اردو میں بہترین ترجمہ ہے پروردگار۔ بعض الفاظ جو ہے اردو میں خوبصورت ہیں، کسی اور زبان میں نہیں ہے، جیسے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کا 2 ہے۔ قل هو اللہ احد اردو میں صحیح ترجمہ ہے، کسی زبان میں نہیں ہے۔ اللہ یکتا ہے، یکتا کا دکھتا نہیں ہے، ایک کا 2 ہے، اللہ یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، رب کے معنی روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو آج بزم حسینی پہ رو کے جائیے، مولا آج سے بے نمازی نہ بنائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
کے جائیے کہ میں نہیں قضا نماز قضا نہیں کروں گا. شیعتنا چھٹے امام کی حدیث ہے. ہمارے شیعہ اقاموا صلاۃ اللیل، نماز تو نماز شب پڑھنے والے ہمارے شیعہ ہیں. آسان نہیں ہے، مگر آپ کوشش کریں تو اس لذت میں چلے جائیے، اس عرفان کی لذت میں، ذکر کی لذت میں، پھر آپ کو کچھ مزہ نہیں آئے گا. اور یہ لذت سوائے در اہل بیت سے کہیں آپ کو ملتی نہیں ہے. اور لذت عبادت، اگر کوئی ایک بندہ مومن برادران اہل سنت میں سے تھا، وہ مومن ہوا. یوروپ کا قصہ ہے، اور میں نے ریڈیو معارف چلتا ہے قم سے، علماء کی بزم سے، جس میں تفاسیر مراجع کے خطبات وغیرہ اس میں آتے ہیں. خوبصورت ریڈیو ہے. میں عموماً جب بھی میں کمپیوٹر پہ کام کرتا ہوں سنتا ہوں. ایک قصہ کہ تم شیعہ کیسے ہوئے؟ شب جمعہ تھی، میں نماز کے لیے جانا چاہ رہا تھا، تو ایک دوست صاحب نے کہا کہ یہاں پہ نماز ہو رہی، چلو. میں نماز کو جب بیٹھا تو دعا شروع ہوئی. میں نے زندگی میں اس طرح کی لذت کہیں نہیں پائی. محسوس کیجئے آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے. تو رب کیا ہے؟ رب کے معنی پروردگار. دیکھیے اختصار سے متعلق نقطہ ہے، بہت باریک نقطہ ہے. اس کو ذرا سا آپ میرے ساتھ چلتے چلتے چلیے تو کچھ سمجھ میں آ جائے تو میری معراج. رب ذات پروردگار بھی ہے. رب والدین کو بھی خدا نے کہا ہے. ربی ارحمہما، ربی اے میرے پروردگار، ارحمہما میرے دونوں ماں باپ کو مرحمت فرما. ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جس طرح سے انہوں نے میری بچپنے میں پرورش کی ہے. خدا بھی رب، ماں باپ بھی رب. کیا کرتی ہے ماں؟ بچہ پیدا ہوا، دودھ پلایا، بریانی نہیں کھلائی. چھوٹا سا کرتا پہلے سے خرید کر رکھا، پہنایا، بڑا شرٹ نہیں پہنایا. ماں جانتی ہے اس سن میں نہ بریانی چلے گی. رب کے معنی ہر شے کو وہ دے جو اس کا مستحق ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسی لیے ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم ملکا عظیما. لوگ جلتے ہیں ہماری عطا سے، ہم کچھ کو کچھ دیتے ہیں. یہ ہم رب ہیں. ہم رب ہیں، چونکہ رب ہیں ہر ایک کو کچھ دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو سب کچھ دیتے ہیں. یہ ہماری ربوبیت ہے، اس پر تم اعتراض نہ کرو. اسی لیے حدیث میں ہے کہ تقسیم مال تمہارا کام ہے، رب کا کام ہے عطا. اگر مل گیا ہے تو دے دینا، تم ربوبیت کے ساتھ شریک ہو رہے ہو. مسئلہ آسان نہیں ہے بھائی. دینے کی بات ہو رہی نا بھائی. ہمارے یہاں ایران میں مشہور ہے مولویوں کے لیے، دست بگیر دارن دست بدے نہ دارن. مولوی جو لینا جانتا ہے دینا جانتا نہیں. ہو سکتا ہے کسی طرح صحیح ہو.
اب تک جو ہے مولوی دوسروں کی سناتے رہے، آپ مولوی کی سنیے آپ جی۔ ایران میں مقالہ ہے کہ دستے بے دہ نہ دارن دستے بے گیر دارن۔ تو ایک مولوی صاحب جو ہے کشتی میں جا رہے تھے، ڈوب رہے تھے، گر گئی کشتی، مجدار میں ڈوب رہے تھے، لوگوں نے بچانا چاہا، دست بے دے دست بے دے دست بے دے، ہاتھ دے ہاتھ دے، وہ ہاتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ کسی نے کہا یہ مولوی ہے بے دے نہیں جانتا، لیکن دست بے گیر، ہاتھ پکڑ لے تو پکڑ لے گا۔ یہ دوسروں کے لیے سچا ہے لیکن ہمارے نہیں۔ ہمارے علماء دیتے ہیں، اگر دولت نہیں دیتے تو علم دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آئیے میں یہاں پر جو جس چیپٹر کو میں آج کھول رہا ہوں، جو سبجیکٹ ہے قرآن میں تقریباً 286، پریسائسلی کہنا اچھا نہیں، تقریباً 286 قصے ہیں۔ ہر قصے کے پیچھے فلسفہ ہے۔ قرآن کیا ہے اگر کوئی پوچھے آپ سے تو کیا کہیں گے؟ کیا ہے قرآن؟ کلام الہی۔ کیا ہے قرآن؟ ابھی تک ممبر سے کسی نے سوال ہی نہیں کیا ہے، مولانا امتحان آپ لے رہے ہیں، امتحان نہیں لینا، سوال ہے کیا ہے قرآن؟ صبح کمیونیکیشن کریں گے۔ اب دیکھیے دستور حیات ہے، یہ ہے وہ، خود قرآن سے پوچھے قرآن تو کیا ہے؟ ہم کون ہیں پوچھنے والے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، کاہے کے لیے؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے۔ یہ کمیونل بک نہیں ہے، یعنی کوئی قومی کتاب کا نام قرآن نہیں ہے، انسانی کتاب کا نام ہے قرآن۔ کیا ہے پرپس اس کا؟ ھدی للناس۔ کیا کرتی ہے یہ قرآن؟ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو قصے کا مقصد ہدایت، مقصد قصہ ہدایت ہے۔ اِنَّا قَارُونَ مِنْ قَوْمِ مُوسَیٰ۔ دیکھیں اکنومی کا بہت بڑا مرحلہ آج میں چاہتا ہوں آپ لوگ اقتصاد کی اس بنیادی اصول کو بہت اچھی طرح سے سمجھ کر کے آگے بڑھیں، اور کوشش کریں کہ یہ مجالس کے ذریعے سے وہ علوم جو آل محمد علیہ السلام نے دیے ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلیں اور زندگی کو بدلیں۔ سال گزشتہ کے محرم میں اور اس محرم میں فرق آنا چاہیے، کردار میں تبدیلی آنی چاہیے، اقوال میں تبدیلی آنا چاہیے، ہمارے رہن سہن میں تبدیلی آنا چاہیے، ورنہ مجلس ہے ثواب ہو گیا، ثواب نہیں، ثواب دنیا میں بھی بینیفٹ ہو اور آخرت میں بھی بینیفٹ، اس کو کہتے ہیں ثواب۔ قرآن میں قصہ ان فرعون ان قارون من قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جن کا ذکر، جن کا نام کے ساتھ ذکر 136 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ میم واو سین یائے مقصورہ موسیٰ، ٹھیک ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 136 مرتبہ نام کے ساتھ۔ کیوں موسیٰ کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے؟ اس لیے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، سب سے ریجڈ قوم یہودی ہے، توجہ کا طالب ہوں، سب سے زیادہ کننگ قوم،
سب سے زیادہ ظلم کرنے والی، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے والی، سود میں ملوث کرنے والی، ظلم میں ملوث کرنے والی، ایک روز میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں جاتے جاتے کربلا جاتے جاتے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ قوم تھی کہ ایک رات میں 70 نبیوں کو مارا، دوسرے دن صبح کام کو اس لیے گئے، اس طرح گئے جس طرح سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ قوم کا نام ہے یہودی، اس کے مقابل میں آنے والے کا نام ہے موسیٰ۔ کہہ گیا۔ اب سمجھے وہ حکیم نے، اس بزرگ عالم نے پہلے اسرائیل کو ہٹا کر کے فلسطین کو لایا کیوں ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سب مل کر کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ حضرت موسیٰ نے 3 باطل کی قوتوں سے ٹکر لی ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی 3 قوتیں تھیں، باطل والی قوتیں تھیں، ٹکر لیے۔ حضرت موسیٰ ابراہیم کو میں سرسری طور پر بتاتے چلے جاؤں، 3 طرح کے عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو بتوں کو خدا مانتے تھے، ایک وہ تھے جو نمرود کو خدا مانتے تھے، ایک وہ تھے جو اجرام سماوات پلانٹ ورشپرز تھے، ہیومن ورشپرز، پلانٹ ورشپرز اور آئیڈیل ورشپرز، بت پرست، انسان پرست۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ بت پرست، انسان پرست، اس کے بعد کیا؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح سے بات؟ ان 3 قوتوں سے حضرت ابراہیم نے ٹکر لی اور تینوں نے مل کر کے کہا حرکو ہو۔ تو جو معلومات حق کہاں نظر آیا؟ جب سمجھ جائیے پوری قوتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں باطل کی اور حق ڈٹا رہے، سمجھے حق ہے۔ سمجھ جائے جنگ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ پوری قوتیں ڈٹی ہوئی تھی۔ برز الایمان کلہ۔ اب اگر پوری باطل حکومت ایک جگہ جمع ہو جائے، جو ٹکر لے تو وہ کس کا نمائندہ ہے؟ حق کا نمائندہ ہے۔ یہ اور بات ہے 58 کنٹری میں ایک ہی ہے۔ اب تو سمجھو حق کدھر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میں وہ سرسری میں کہہ گا، لیکن مجھے جو آج زیادہ ٹائم لینا ہے، قارون قوم موسیٰ میں تھا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ چچا تھا، حضرت موسیٰ کا چچا تھا۔ اب یہ کیا کریں، ادھر بھی چچا ادھر بھی چچا ہی ہے۔ وہاں سابقہ قارون سے، یہاں بعد میں مسلمان اس کو اگر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک کا نام تو ظاہر ہو گیا، ابو لہب، وہ بھی چچا تھا۔ ایک کا نام ہے، اچھی طرح سے یاد ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ کی ٹکر 3 چیزوں سے: مظہر قدرت، مظہر سرمایہ داری و دولت، مظہر ہیلا، مظہر یعنی ریفلیکٹرز جو نمائندگی کر رہے تھے، قوت کی نمائندگی کرنے والا،
قوتوں کی نمائندگی کرنے والا، سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم کی نمائندگی کرنے والا، اور اچھی طرح سے، اور ہیلا گری، دھوکہ بازی کا اگر کوئی مظہر تھا، ریفلیکٹر تھا، یہ تین ہیں۔ کون سی قوتیں ہیں؟ ایک وہ قوت ہے جس کو کہتے ہیں فرعون۔ یہ کون سا مظہر ہے؟ قوت کا مظہر ہے، پاور کا مظہر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ ساری بنی اسرائیل، میں نے اسی مقام پر 2 سال پہلے عشر کے دوران میں نے کہا تھا، فرعون جو بنا ہے، سرسری طور پہ بتا دوں آپ کو، فرعون تھا بہت ہوشیار، بہت کنی، دنیا بھر پھرتا رہا، آخر میں اس نے کہا یہ کیسا انسان ہے، بتوں کو خدا کہہ رہا ہے، اجرام سماوات کو خدا کہہ رہا ہے، میں نہ کیوں خدا بن جاؤں۔ راستے میں اس کی ملاقات ہو گئی حامان سے، اس نے کہا کہ یار یہ کیا انسان کا غضب ہے کہ بزرگوں کو، درختوں کو خدا کہہ رہا ہے، سورج کو خدا کہہ رہا ہے، کیوں نہ میں خدا بن جاؤں۔ اس نے کہا آئیڈیا تو اچھی ہے لیکن ٹائمنگ اچھی نہیں ہے، اگر تم خدا بنو گے تو مانو گے کون؟ دیکھیے یہ اس میں بہت اہم میسج دینا چاہتا ہوں، امید ہے کہ ہم لوگ اس میسج کو لے کر کے جائیں۔ پھر کیا کریں؟ چلو چلتے چلے پہنچے مصر، دونوں مل کر کے۔ جب مصر پہنچے ملاقات ہوگی، چونکہ ہوشیار انسان تھا فرعون سے، فرعون نے دیکھا بہت ہوشیار انسان ہے، بادشاہ، اچھا ایک فرعون ہے، فرعون بہت سے گزرے ہیں، ایک کے بعد ایک کے، آپ جانتے ہیں، بہت ہی ہوشیار ہے، اس نے وزیر بنا لیا۔ جب وزیر بن گیا فرعون تو اس نے کہا کہ اب اعلان کر دوں حامان کہ ابھی بھی ٹائمنگ اچھے نہیں ہے، آئیڈیا اچھا ہے، ٹائمنگ اچھے نہیں ہے، وقت ابھی نہیں آیا، پھر کیا کریں؟ ذرا صبر کرو۔ بادشاہ جو تھا ایک فرعون گیا، جاتے جاتے اس کی اولاد نہیں تھی، اس سے کہا کہ قوم سے کہا اس کو مانو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب فرعون ہو گیا بادشاہ، اب پورا آ گیا نا حکومت۔ اب حامان سے کہا اعلان کر دوں، کہنا ابھی بھی ٹائمنگ اچھی نہیں ہے، تو ارے یار ہمارے پاس حکومت ہے، کہنا جتنے اسکول ہیں ان کو بند کر دو۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، جتنے مدرسے ہیں، جتنے اسکول ہیں ان کو بند کر دو۔ 20 سال تک مدرسے بند رہے، اسکولز بند رہے، تو جو 1 سال کا تھا وہ 20 کا ہو گیا، جو 20 کا تھا 40 کا ہو گیا، جو 40 کا تھا 60 کا ہو گیا، جو 60 کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ نئی جنریشن جو آئی جاہل ترین تھی، کچھ پتا نہیں تھا۔ اب سمجھے باطل کیسے حکومت کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے پاس آؤ ہم دیں گے علم، تمہارے پاس یونیورسٹیز نہیں ہونا چاہیے، سائنٹسٹ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اپنی خدائی بنوانا چاہتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ یہ دیکھیے بہت ہی 20 سال تک فرعون نے مدرسوں کو بند کیا۔ اب اس نے کہا کہ اب دیکھو میں زمین پر ہوائیں چلانے والا، دریائیں چلانے والا، واہ، کھانا کھلایا۔ اس کے بعد پوچھا بتاؤ کھانا کون دیتا؟ مجمع نے کہا سرکار۔ ہوائیں کون چلاتے ہیں؟ کہا سرکار۔ یہ جو نہر یہ چل رہی ہے، یہ جو نہر چل رہی ہے نیل، کون چلاتا ہے؟ سرکار۔ اب سمجھیں آپ، جہالت پھیلا کر خدائی منوانا آسان ہے، علم دے کر ولایت منوانا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے علی کہتا تھا سلونی سلونی، علم سیکھو تو علی سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے فرعون کی مختصر سی تاریخ، سرسری۔ اب وہ بن گیا خدا، پاورفل، مظہر قدرت ہے فرعون، مظہر سرمایہ داری،
کیپٹلزم کون؟ قارون. قرآن کہتا ہے کہ اس کے مفاتح، اب یہاں پر مفسرین نے کہا مفاتح سے مراد یا صندوق ہیں یا چابیاں، بہرحال اتنی تھی کہ لتنو عصبۃ، عصبہ کہتے ہیں عربی زبان میں کم از کم 40 افراد اٹھاتے تھے. جو اس کی چابیاں جو تھیں خزانے کی 40 افراد اٹھاتے تھے. کتنی دولت ہوگی بھائی؟ جب جاتا تھا تو لوگ کہتے ہیں پروردگار اس سے کتنی دولت ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی ہیں؟ لیکن جو مومن تھے کہتے تھے کہ یہ دولت رہنے والی چیز نہیں، اس نے لوٹا ہے، یہ سرمایہ داری کا کام ہے، کیپٹلزم ہے. یہ جو کیپٹلزم ہے یہ فیل شدہ تجربہ ہے. ہے کہہ گیا یہ ناکام شدہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ناکام ہو چکا. قارون دولت مند، ساری دولت آ گئی آپ کے پاس، 200 فیملیز کے پاس ساری دولت آ گئی. اب کیا کرو گے؟ ساری دنیا کی دولت تمہارے پاس آ گئی، اب کیا کرو گے؟ لو تقسیم کرو. کہ نہیں کریں گے؟ اکا دکا کہتا ہے کہ میں تقسیم کروں گا. کیا کرو گے؟ ہم لیں گے. اچھا سب مر جائیں تو آپ کے جینے کی کیا امید ہے؟ ہاں توجہ کا طالب ہوں. اب دیکھیں میں عجیب و غریب جملہ کہنے جا رہا ہوں. مظہر قدرت تھا کون؟ فرعون. ریفلیکٹر آف پاور. مظہر کیپٹلزم، ریفلیکٹر آف کیپٹلزم تھا قارون. ہیلا گری کا جو مظہر تھا سامری. آج بھی یہی 3 مظہر چل رہے ہیں. مظہر قدرت ہے امریکہ، مظہر سرمایہ‌داری ہے پورا مغرب، اور عجیب مظہر ہیلا گری دھوکہ بازی ہے صہیونزم. توجہ کا طالب ہوں. اب ان تینوں سے ٹکر کون لے؟ یا علی لیا تھا یا علی والے لے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. یہاں پر اقتصاد سے کیا مربوط ہے؟ اقتصاد قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک دن یوم الزینہ. یوم الزینہ یعنی بعض وقت جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، تھوڑی سی چھوٹی سی گاڑی لے لی، یعنی مطلب ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والقناطر المقنطرۃ. قرآن کہہ رہا ہے یہ سب زینتیں ہیں، کبھی عورت سے، کبھی مال سے، کبھی سمجھتا ہے کہ بہت کچھ ہو گیا اس کے پاس. نہیں، اکڑ نہیں گئی اس لیے کہ کسی کا نہیں رہا ہے. ہاں 2-4 آدمی ادھر ادھر آ گئے تو سمجھ گئے کہ اوہ ہو ماشاءاللہ حلقہ بڑھ گیا. نہیں، کہ دیکھو کہ اس نے حلقہ بڑھایا ہے کہ نہیں بڑھایا. غور کریں آپ اچھی طرح سے، میرے ساتھ رہیے اور اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو لفظ کو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں ذرا سا میں چونکہ مجبور ہوں، میرے پاس آج کل کی دنیا میں جو یوز ہو رہا ہے اس لفظ کو استعمال کروں گا، اس کے بعد آپ لطف بھی اٹھائیں گے. قارون کے خزانے کے لیے جو تاریخ مفسرین کہتے ہیں کہ خدا نے اس کا خزانہ جب جا رہا تھا یوم الزینہ زمین میں دھسا دیا. سنا ہے نا آپ نے؟ میں قرآن ہے بھائی، دھس گیا پورا مال. اب سمجھ میں آیا اس کو کہتے ہیں، آج کی دنیا میں سب کہتے ہیں اکنومی سنکنگ، اکنومی سنکنگ، اکنومی سنکنگ. اکنومی سنک ہو رہی ہے. پہلے بھی قارون کی سنک ہو گئی ہے، اب تمہاری سنک ہو رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
معنی ہے ڈوب رہی ہے. جو محل 1.5 ملین کا تھا وہ 200,000 میں بک رہا ہے. لوگ چابیاں گھر کی دے کر کے جا رہے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے, اس لیے کہ ہم سنبھال ہی نہیں پا رہے ہیں. ارے بھائی قرض پر کب تک چلو گے؟ ہمارے پاس بچپنے میں نے ایک چھوٹا سا دوسری کلاس میں ابھی تک یاد ہے ایک مضمون پڑھا تھا, قرض محبت کی قینچی ہے. دیکھیے اب یہ آج پرابلم بھی جو ہے محبت کی جو قینچی ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ قرض ہی ہے. سینکنگ, اکانومی سینکنگ, اب ڈوب رہی ہے. بیل آؤٹ کرو, انہیں بچا لو. کون بچائے؟ حکومت. ارے بھائی خود حکومت بچ نہیں ہے تو وہ کیا بچائے گی؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب سمجھے آپ, سب کہتے تھے کہ عراق پہ اٹیک ہو گیا, چاروں طرف سے ایران کو گھیر لیا گیا, 8,000 اسکوائر کلومیٹر ہے ایران, 6,000 اسکوائر کلومیٹر کو گھیرا گیا ہے. اب یہ ہوگا, اب وہ حملہ ہوگا, عراق میں حملہ ہوا, یہاں پہ بھی حملہ ہوگا, افغانستان میں حملہ ہوگا, یہاں پہ بھی حملہ ہوگا. خدا نے کرنا, اس پہ حملہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. یہ وہ نہیں ہے مظہر جو مظہر قدرت کو جو ختم ہو جائے. یہ مظہر موسیٰ ہے, یہ مظہر عیسیٰ ہے, یہ مظہر اہل بیت ہے. یہ اٹھے ہیں تو اہل بیت کے نام پہ اٹھے ہیں. یہ کبھی جھکنے والے نہیں ہیں. آج کہتے ہیں ایران سے مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے نوجوانوں بیدار ہو جاؤ. بہت کمیاں ہیں ایران میں. ایران کوئی ایسا نہیں کہ پورا مکمل ماڈل ہو چکا, نہ, کوشش کر رہا ہے. اس کوشش پر ستے ہونا چاہیے, اس ادا پہ ستے ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ وہ جوہر صرف اسی درد کا لیا ہوا ہے. مسکراتا ہے تو اسی درد سے مسکراتا ہے, ادا کرتا ہے تو اسی درد سے ادا کرتا ہے. اس ریفلیکشن کو جو مرر بنا ہوا ہے اس سے فخر حاصل کرو. پہلے دنیا کیا کہتی تھی تہران کو, آج کیا کہہ رہی ہے. اب سمجھ جاؤ کہ حق آنے کے بعد پھر مولانا آپ کیوں زیادہ کہتے, میرے پاس کوئی ماڈل ہی نہیں ہے. 58 کنٹری میں جو ہے وہ فرعون کی گود میں ہے. موسیٰ ہے تو اکیلا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. برادران عزیز, کبھی سرسری مت دیکھیں, ڈیپ جائیے, واقعات کو بھی ڈیپ جائیے. قارون قرآن نے کہتا کس سے جو ہم بیان کر رہے ہیں کائے کے لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے. جس طرح سے فرعون کی قوت ختم ہو گئی, قارون کا خزانہ ختم ہو گیا, اور سامری کی ہیلا گری ختم ہو گئی, اسی طرح سے یہ تینوں قوتیں ختم ہونے والی ہیں. مگر ختم کیسے ہوں گی؟ کوئی ضرورت ہے اس بات کی جو اس مظہر کو سامنے لے. قرآن کی آیت, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو, اے پروردگار تیری مدد.
مسلمان کہہ رہا اللہ سے زیادہ کسی کو پکارو ہی نہیں، اللہ کہہ رہا میری مدد کرو. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو. پروردگار کہا تو محتاج ہے. سارے مفسرین ان تنصر اللہ کے مطلب ہے ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم دے دے گا. اب جو بھی اللہ کی مدد کرے گا یعنی دین کی محبت کرے گا، مدد کرے گا. اب سمجھ جائیے حسین کون؟ حسین ہے دین. جو حسین کی مدد کرے گا جو حسین کی مدد کرے گا. ان تنصر، اللہ کہہ رہا ہے میری مدد کرو آؤ. حسین کہہ رہا ہے حل من ناصر. بھئی قرآن کی آیت ہے نا بھئی، مظہر ولایت اللہ ہے حسین. حل من ناصر پکار رہا ہے. یہ صرف کربلا میں ختم نہیں ہو گیا، ہر روز آواز آ رہی ہے. میری بہنیں سنیں، میرے نوجوان سنیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں حل من ناصرین، چادر نہیں پہن رہی ہو حل من ناصرین. پکار رہے ہیں امام حسین، دین سے دور جا رہے ہو حل من ناصرین. صرف اس وقت نہیں پکارا تھا، آواز آج بھی گونج رہی ہے. اب زندوں کی ضرورت ہے جو لبیک کہیں. کہہ گیا جملہ وہاں پر کربلا میں تو شہداء بھی پکار رہے تھے مولا موت نے مجبور کر دیا ہے. 70 مرتبہ اگر حیات مل جاتی تو ہم آپ کی مدد کرتے. موت نے مجبور کر دیا. کٹے ہوئے حلقوں سے آواز آ رہی تھی. یہ کیسا مومن ہے جواب کیوں نہیں دیتا؟ دیکھو حسین کی آواز آ رہی ہے، دھوکہ نہ دو. حسین کی آواز آ رہی، کسی کا مال نہ ہڑپ کرو. حسین کی آواز آ رہی ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. کربلا کیا ہے؟ کربلا کربلا دستور العمل. شب عاشور حسین ہر خیمے کے سامنے. تاریخ کہتی کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے. ایک حصے کا نام ہے بیٹا اے عباس مجھے نماز سے بہت محبت، مجھے ذکر خدا سے بہت زیادہ محبت ہے. عباس آج رات مہلت چاہیے، ذکر خدا. حسین تو مہلت مانگے. اور یہ مومن بھائی شب بیداری کرنے والے جوان، تجھ پر سلام. تو کتنا چاہنے والا ہے حسین کا، جان دینے کے لیے تیار ہے. خون نکالتا ماشاءاللہ. تجھے نکالنا چاہیے، خون دے دینا چاہیے حسین کے نام پر. ہمارے خون کی حقیقت کیا ہے، ہماری جان کی حقیقت کیا ہے، ہمارے مال کی حقیقت کیا ہے، سب پر اس پر قربان کر دینا چاہیے. فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا وَاللَّهِ. اے کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی مر جاتے، لیکن زبانی جمع کر نہیں. حسین کہہ رہے ہیں شب عاشور، ایک رات میں دیکھو مہلت چاہتا ہوں. ان الصلاۃ قرۃ عین لی، نماز میرے آنکھوں کا نور ہے. اب اگر کوئی شیعہ نماز نہ پڑھے، کہاں کس خواب میں پڑا ہوا ہے، کس خواب کی دنیا میں پڑا ہوا ہے، کس حسین نے دعوت دی ہے. اس طرح کی تربیت اہل بیت نے نہیں سکھائی ہے. ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے، اور ایک حصہ ترتیب فوج کے لیے. یعنی کربلا میں رشتہ داری بھی بلانا نہیں.
انہیں کل جنگ لڑنا مگر رشتہ داری نہیں بلانا. آج کا کیسا انسان ہے, بہن سے 2 سال 3 سال بات نہیں ہوئی, بھائی سے 4 سال 5 سال ربط نہیں ہوا, ماں باپ سے دور ہو گئے. کس دین نے سکھایا ہے؟ هل من ناصر ینصرنا. حسین ایک کے خیمے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اندر سے بیویوں کی آوازیں آتی ہیں. علی اکبر, کل بابا پر بڑا امتحان کا دن ہے, اپنی جان کا عزیز نہ کرنا. حسین آگے بڑھے, ام فروا میرے لال قاسم چچا پر امتحان کا وقت ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھے, ماں 2 بچوں کو بٹھائے, بیٹا جعفر طیار کے پوتے ہو, اپنی جانوں کو عزیز نہ کرنا, مامو جان پر قربان کر دینا. امام حسین آسمان پہ سر اٹھاتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھاتے, پروردگار یہ کیسی مائیں ہیں. ہر ماں اپنے بچے کی سلامتی چاہتی ہے, مگر یہ کربلا کی مائیں گودیاں خالی کرنے کے لیے. ہر ماں سب کچھ دینے کے لیے تیار. مجھے اون محمد کے نہیں, کچھ اور یتیموں کا تذکرہ کرنا, اور نوجوانوں کو مجھے یہ میسیج دینا ہے. وہ کون نوجوان 2 یتیم ہیں, بچے ہیں, وہ مسلم کے یتیم ہیں. اچھا, اونا محمد میں یتیمان مسلم میں فرق کیا ہے؟ ارے بھائی, جب اونا محمد کی شہادتیں ہوئی, کم از کم حسین موجود تھے, علی اکبر موجود تھے. ان میتوں کو لانے والے اللہ رے غربت یتیمان مسلم. بچے چھٹے ہوئے ہیں, اعلان ہو چکا ہے, جو پکڑ کر کے لائیں گے ان کو انعام ملے گا. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں انعام کے شوق میں. ایک شخص گھر میں داخل ہوتا ہے, اپنے زوجہ سے کہتا پریشان حال ہے, آدھی رات گزر چکی ہے, کیوں پریشانی ہے؟ کہ اس لیے کہ امیر نے حکم دیا ہے کہ جو 2 بچے گئے ہیں ان کو پکڑا کر کے لائیں, اور لائیں گے تو بہت بڑی دولت ملے گی. تمہیں ان کو پا کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں, ان کو اگر تو پا بھی لے گا تو تمہیں کیا ملے گا؟ رات ہوئی, آدھی رات کو محمد نے ابراہیم کو جگایا, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جگایا. ایسے معلوم ہوتا ہے یہ ہماری آخری رات ہے. کیا بات ہے؟ کہ میں نے دیکھا نانا کا, کہہ رہے تھے بہت جلد آنے والے. دونوں بھائیوں باہوں میں گلے میں باہیں ڈالیں اور رونے لگے. رونے کی آواز حارث کے کان میں آئی, اٹھا, یہ کون ہے؟ مومنہ قدموں پہ گر گئی, یہ کام نہ کر, ارے یہ مہمان ہے ہمارے گھر کے, جن کی تو تلاش میں نکلا تھا. یہ وہی 2 یتیم ہیں. مجھے تفصیل نہیں پڑھنا, صرف ایک جملہ میسیج ان جوانوں کا.
زلفوں کو پکڑ کر کے باہر لاتا ہے، تماچے لگاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ باہر لا کر کے ستون سے دونوں بچوں کو باندھا اور سامنے تلوار رکھ دی تاکہ رات بھر موت ان کی نظروں میں رہے۔ صبح ہونے لگی تو چلنے لگا، مومنہ بھی ساتھ ساتھ تھی۔ بس ایک جملہ سنیے، جب پہنچے ہیں فرات کے کنارے، بچوں نے دیکھا، بچوں نے کہا دیکھو اگر تمہیں مارنا ہی چلو لے جاؤ، اگر امیر کہتا ہے مارنے کو مار دو۔ گفتگو دیکھیے، اگر وہ کہتا مارنے کو مار دو، لیکن اب نہ مارو، لے کر کے چلو ہمیں، نہیں آج تو مار دوں گا تمہیں۔ جب دیکھا کہ چاروں طرف سے امیدیں ختم ہو گئیں تو بچوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھیں۔ میرے نوجوانوں، یہ کون سی اسپرٹ ہے؟ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا اگر نماز فائدہ دے گی پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا ہمارے قاتل اور ہمارے درمیان تو فیصلہ کر۔ ایک حشر بپا ہو گیا، خنجر کے تلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا، بھائی کے گلے پر۔ جملہ اور ختم، آپ کی زحمت بہت مصاب ہو چکے، آپ غصہ دینے والا۔ جب آنا محمد نے پکارا تھا تو ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے حسین، ایک طرف سے علی اکبر، یہ بچوں کا کوئی نہیں تھا۔ فرات نے اپنے آپ کو کھولا، اے بچوں تمہاری میتوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، آؤ میری گود میں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک، علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خدایا پروردگارا بحق محمد و آل محمد ان عبادتوں کو قبول فرما۔ مالک لذت گناہ ہم سے چھین لے، لذت ذکر و عبادت عنایت فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، ظالمین کو صف ہستی سے مٹا دے، مظلومین کی مدد فرما، عراق میں بھی اسلامی حکومت کا نفاذ کر دے۔ خدایا مراجع رہبر معظم مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے دماغ سے دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ مالک جلد سے جلد ہماری تمام مصیبتوں کا حل ہمارے مولا کا ظہور ہے۔ مالک ہم اتنے قابل بنا دے کہ ہمارے مولا تشریف لائیں۔ جامع کراچی میں نماز جمعہ کے لیے آنے والے نمازیوں پر رینجرز کی جانب سے تشدد اور فائرنگ کی گئی ہے اور طالب علم کو زخمی کیا گیا۔ سب مل کر ذرا سا اطمینان سے جائیے، غور سے رہیے اور اس نیوز کو ذرا سا ٹیسٹ بھی کر لیجیے۔